وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کا سوال نمبر 9، جس کا عنوان ہے حق کو برحق طریقے سے پہنچانے کی قابل ذکر شرائط کون سی ہیں، قابل ذکر تقاضے کیا ہیں. آپ اسے داعی کی صفات کا عنوان بھی دے سکتے ہیں. سوال نمبر 8 میں ہم بات کر چکے ہیں کہ حق کو برحق طریقے سے پہنچانے کا مطلب کیا ہے، یعنی حق کو برحق طریقے سے پہنچانے کے بنیادی عناصر کون سے ہیں. وہاں ہم نے بات کی تھی کہ حق کی ترکیب بھی نبی والی ہو، حق کی ترتیب بھی نبی والی ہو، حق کی تبلیغ بھی نبی والی ہو. تو جہاں ہم نے بنیادی عناصر کا بیسک ایلیمنٹس کی بات کی تھی، یہاں ہم بات کرتے ہیں اب شرائط کی، کنڈیشنز کی، کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جن کو قابل ذکر، کون سی شرائط ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے حق کو برحق طریقے سے پہنچاتے ہوئے. تقریباً شرائط تو خیر بہت سی بن سکتی ہیں، ہم 5 6 7 شرائط کے یہاں ذکر کریں گے، جسے آپ داعی کی صفات کا عنوان بھی دے سکتے ہیں کہ ایک داعی جب دعوت دیتا ہے تو اس کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے قابل ذکر. ٹھیک ہے، تو ہم نے جو یہ عنوان دیا ہے کہ حق کو برحق طریقے سے آپ پہنچائیں، تو اس پہنچانے کی قابل ذکر شرائط کون سی ہیں. سب سے پہلی شرط علم ہے. داعی جب دعوت دیتا ہے تو جس دائرے میں اس نے دعوت دینی ہے تو اس دائرے کے بارے میں اسے علم ہونا چاہیے. یہ اپنی جگہ درست ہے، بلغوا عنی ولو آیا. ایک آیت بھی ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری طرف سے تم نے میری امت کو پہنچانا ہے، لیکن اس آیت کا علم تو ہو. داعی جب دعوت لے کے اٹھے تو علم کے بغیر نہ اٹھے، علم کو لے کے اٹھے. جتنی اس نے دعوت دینی ہے اتنا تو اسے بنیادی علم ہو، اسے بیسک نالج ہو. ٹھیک ہے، اس کے لیے عالم دین ہونا ضروری نہیں، لیکن عالم دین سب سے بڑا داعی ہوتا ہے اور اسے داعی ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو. اب یہ بہت بڑا کام ہے. اب الحمدللہ ہماری تبلیغ جماعت کی محنت پوری دنیا کے سامنے ہے. اب ان میں سے ہر شخص عالم تو نہیں ہوتا، ایک خاص دائرے کے اندر وہ کام کرتے ہیں اور الحمدللہ بہترین کرتے ہیں. غلطی شلطی تو ہوتی، جو کام جتنا پھیلتا ہے اس کے اندر غلطی کے امکانات بھی اتنے زیادہ آ جاتے ہیں، تو تھوڑی بہت غلطیاں تو ہو جاتی ہیں. اور یہ غلطیاں جو ہوتی ہیں شرائط کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اکابر کی، بزرگوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو چند چیزیں ہم سامنے رکھتے ہیں. صرف یہ کام تبلیغ جماعت کا نہیں، صرف علماء کا نہیں، بلکہ ہر امتی کے ذمہ یہ ہے کہ اس کو جو دین کی سمجھ ہے اس نے اس کو آگے پہنچانا ہے. تو دین کی جو سمجھ ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی شرط کیا ہے، اس کے پاس نالج ہو، اس کے پاس علم ہو. اب یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے، دیکھیں جی مجھے تو کچھ پتہ نہیں نا، جب میں عالم فاضل پتہ نہیں کیا کیا میرے ساتھ دھمیں لگیں گی، القابات لگیں گے، تب جا کے میں دین بیان کروں گا. نہیں بھائی، آپ کے پاس جتنا ہے اسے بیان کریں، اور اس کا سب سے پہلے فائدہ آپ ہی کو ہے. آپ دین کی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. آپ کو نماز کا پتہ، اپنے بھائی کو نماز کی تعلیم دیں. آپ کو زکوٰۃ کا پتہ، آپ اپنے بھائی کو زکوٰۃ کی تعلیم دیں. آپ کو حج کا پتہ، آپ اپنے بھائی کو حج کی تعلیم دیں. لیکن تعلیم کے لیے علم ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز علم ہے. علم آنا چاہیے، علم ہونا چاہیے. آج بہت بڑا فقدان علم کا ہے کہ لوگ علم کے بغیر اٹھتے ہیں اور دعوت دینی شروع کر دیتے ہیں. سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے، اور اس کی ابتدا انتہائی چھوٹے لیول سے ہوتی ہے کہ جب آپ دین کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو شیطان کے 2 قسم کے حملے ہوتے ہیں. ایک شیطان کا براہ راست شیطانی حملہ ہوتا ہے، وہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، وہ بندے کو دین کی طرف نہیں آنے دیتا. لیکن ایک شیطان کا نورانی حملہ بھی ہوتا ہے،
بظاہر وہ آپ کو اچھا لگتا ہے. کیا مطلب؟ ایک بندہ پہلے شیطان اس کو دین پہ آنے نہیں دیتا، لیکن وہ شیطان سے لڑ جگڑ کے اسے شکست دے کے جب دین پہ آتا ہے، شیطان اپنے حملے کا طریقہ کار بدل لیتا ہے. اب جب وہ دین کا مطالعہ شروع کر دیتا ہے، شیطان اس کے دل میں یہ چیز پیدا کر دیتا ہے، تجھ جیسا تو کوئی سمجھدار ہے ہی نہیں ہے، تجھ جیسی فراست اور وزڈم تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے. یہ جو 10 سال سے 20 سال سے یہ دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یا یہ 20 سال سے علماء لگے ہوئے ہیں کام پہ، ان کو کیا آتا ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سمجھ دی ہے، تم اپنی اس سمجھ سے کام لے کے ذاتی مطالعہ کرو، سیلف سٹڈی کرو ماشاءاللہ، پھر ٹیکنیکل باتیں کرو. پھر وہ اس طرح آہستہ 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 ذاتی مطالعے کی بنیاد پہ آگے آتا ہے، اور ذاتی مطالعے کی بنیاد پہ پیچھے وہ بے استادہ ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا نورانی حملہ اس پر کارگر ہو جاتا ہے، اور وہ اوندے منہ گر جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو کی تربیت کر رہا ہوں، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہوں، حالانکہ وہ علم کے بغیر اٹھا ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا صاحب علم سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دعوت دینے والا جب دعوت کے لیے اٹھے تو علم کے بغیر نہ اٹھے، بس بڑوں کے ساتھ رابطے میں رہے، مشورے میں رہے. عالم ہے تو بھی رابطے میں رہے اپنے علمی سطح کے حوالے سے، اور اگر ایک غیر عالم ہے تو اپنی معلومات کی سطح، کیونکہ اس کو علم نہیں کہیں گے، اس کو معلومات کہیں گے، اپنی معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے اسی سطح پر وہ دین کی خدمت سر انجام دے. لیکن اگر وہ علم کے بغیر اٹھا ہے تو شیطان نے جس طرح تباہیاں پھیلائی ہیں، تو علم کے بغیر اٹھنے والا بندہ بھی اسی طرح تباہی پھیلانی شروع کر دیتا ہے. تو پہلی شرط کیا ہوئی؟ پہلی شرط ہوئی علم. دعوت کو حق کو برحق طریقے سے پہنچانے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے، آپ کے پاس حق کا اتنا مناسب علم ہونا چاہیے جس سے آپ ڈی ٹریک نہ ہو. جو آپ بات پہنچا رہے ہیں وہ آپ کو علم. ٹھیک ہے، آج سب سے بڑا فقدان یہی ہے، علم نہیں. سب کچھ موجود ہے وافر مقدار میں، لیکن ہم علم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. گوگل کو مفتی بنایا ہوا ہے، بٹن دباتے ہیں، سرچ کرتے ہیں اور مسئلے پوچھتے ہیں گوگل سے، کیا پتہ چلے گا؟ آج جتنی علم کی فراوانی ہے اتنی ہی علم سے دوری ہے. قدیم دور میں علم کی فراوانی نہیں تھی، ہزاروں میل سفر کرنا پڑتا تھا علم کی ایک ایک بات کے لیے. آج اپنی جگہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس علم کی فراوانی ہے، لیکن افسوس صد افسوس، آج کے دور میں جس قدر علم کی فراوانی ہے اسی قدر علم سے دوری ہے. بعض باتیں لکھنی بھی پڑ جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور چاہے اس میں کوئی تمیز اب نہیں رہی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. غیر مسلم کے پاس بھی حقیقت کو، حق کو سمجھنے کے لیے بڑے وسائل ہیں. اسی طرح مسلمان جو خاندانی مسلمان ہیں یا شعوری مسلمان ہیں، ان کے پاس بھی علم تک پہنچنے کے لیے، حقانیت اور حق تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی معرفت تک پہنچنے کے لیے بڑے وسائل ہیں. لیکن نہ اس سے غیر مسلم فائدہ اٹھا رہا ہے اور نہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. علم نہیں ہے. جب علم نہیں ہوگا تو ایمان کہاں سے آئے گا بھائی؟ ٹھیک ہے، ایک تو ہم علم حاصل نہیں کرتے، ایک، اور دوسری بات، اگر علم آ جائے تو پھر ہمیں ایمان اور یقین نصیب نہیں ہوتا. اس میں بھی ہم اور کافر مشترک ہیں. بہت بڑی تعداد ہے کافروں کی جنہیں علم ہے کہ اسلام برحق ہے، علم ہوتے ہوئے ان کا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے. علم ہے لیکن وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پچھلے دنوں ہی میں نے ایک ویڈیو پہ ایک امریکن نیشنل غالباً بندہ، پاکستان میں اس نے کافی عرصہ گزارا، تو اس کا ایک شارٹ کلپ آیا ہوا تھا، میں نے اسے سنا. تو وہ پاکستان میں اس کے کیا کہتے ہیں، شاید اس کے والد مشنری سکول یا ایجوکیشن کے ساتھ وابستہ تھے، تو اس کا بچپن پاکستان میں گزرا اور بڑی اچھی وہ پاکستانیوں کی طرف اردو بول رہا تھا. تو اس نے کہا مجھے پتہ چل چکا تھا سارا کچھ، لیکن میں پھر بھی مسلمان نہیں ہو رہا تھا. تو آپ اندازہ کر لینا، ایک بندے کو پتہ ہے، پہلی تو بات ہے کہ علم ہی نہیں ہوتا بہت ایک تعداد، حالانکہ علم کی فراوانی ہے، لیکن اپنے غفلت سے ہم علم کی فراوانی کے دور میں علم سے دور ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا. اور دوسری بات ہے کہ علم ہو جائے تو اس کے باوجود ہم
جس حقیقت کا علم ہو جائے اس حقیقت کے سامنے سرنڈر ہونے اور ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، ایمان اور یقین نصیب نہیں ہوتا۔ اگر مطلقاً ایمان کی بات کریں تو یہ کافروں کے حوالے سے بات ہوگی، اگر آپ مسلمانوں کی بات کریں تو یہ ہوگی کہ ہم خاندانی حد تک مسلمان ہوتے ہیں، علم ہوتا نہیں، علم ہوتا ہے تو ہمیں ایمان اور یقین کی وہ سطح نصیب نہیں ہوتی جو اس علم کی بنیاد پر ہمیں ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ کافروں کے حق میں بات کریں تو اس سرے سے وہ ایمان ہی نہیں آتا۔ تو دوسری جو شرط ہے وہ ایمان و یقین کی ہے کہ حق کو برحق طریقے سے پہنچانے کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس علم بھی ہو، لیکن صرف علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ اس علم پر ایمان اور یقین بھی ہو۔ آپ اگر مسلمان ہیں تو جس حقیقت کا آپ کو علم ہے وہ آپ کے اندر وہ مذبذب شکل میں نہ ہو، وہ علم یقین کی گہرائی میں اتر چکا ہو، وہ علم یقین کی گہرائی میں اتر چکا ہو، گویا کہ آپ کو مشاہدہ ہو رہا ہے۔ جنت کا علم ہے، گویا آپ کو جنت کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ جہنم کا علم ہے، گویا آپ کو جہنم کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی حقیقت کا علم ہے، گویا اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان، نیکی کا پیک لیول یہی ہے کہ آپ کو کمال درجے کا ایمان حاصل ہو، کمال درجے کا یقین حاصل ہو۔ ایمان جو بنیادی ایمان ہے جس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ تو سٹل ایک ہی جگہ رہتا ہے، لیکن جو ایمان کی سطحیں درجہ بندی ہے وہ تو اوپر ایمان یزید و ینقص، اوپر نیچے وہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو علم، اور صرف علم کافی نہیں، علم کے ساتھ ساتھ جس چیز کا آپ کو علم ہے اس کا ایمان بھی ہونا چاہیے۔ صرف جاننا کافی نہیں، ماننا بھی ہونا ہے۔ صرف ماننا بھی زبان سے نہیں اور دل کی اوپر کی سطح پر نہیں، وہ ایمان، وہ یقین دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو، شعور کی وہ گہرائی میں پہنچا ہوا ہو۔ یہ دوسری شرط ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب تیسری شرط کی طرف آتے ہیں کہ حق کو برحق طریقے سے پہنچانے کی قابل ذکر تیسری شرط کون سی ہے؟ وہ ہے عمل، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جن کے پاس علم، اول علم نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے تو ایمان و یقین نہیں ہوتا، اور ایمان و یقین ہوتا ہے تو عمل نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بندے کے پاس علم بھی ہے اور اس علم کے مطابق اسے ایمان کا درجہ بھی حاصل ہے، لیکن عمل نہیں، بے عملی ہے۔ اب یہ چیزیں تو مسلمان پہ فٹ آئیں گے نا، علم ہے، ایمان ہے تو مسلمان تو ہو گیا، اب آگے کی چیزیں غیر مسلم پر فٹ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ تو ایمان کی سطح سے ہی خارج ہو گیا، یا وہ علم کی سطح پہ ہی خارج ہو گیا۔ لیکن ایک شخص کے پاس علم بھی ہے، ایمان و یقین بھی اسے حاصل ہے کہ جس کی بدولت وہ مسلمان کہلاتا ہے، لیکن عمل نہیں ہے، عمل سے چھٹی ہے، اس کی فارغ ہے، بے عمل ہے۔ جبکہ کامیابی کی ضمانت کس کو ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم انسان ہمیشہ نقصان کا شکار رہا ہے، گھاٹے کا، ٹوٹے کا شکار رہا ہے۔ صرف خسارے اور گھاٹے سے بچنے والے ایمان والے ہیں، صرف ایمان والے نہیں، ایمان لا کر میدان عمل میں اترنے والے ہیں، وعملوا الصالحات۔ تو آج ہماری بہت بڑی تعداد، بلکہ اکثریت، بلکہ 99% بے عمل ہے۔ جب داعی دعوت دینے کے لیے اٹھے، اس کے پاس علم بھی ہو، علم کی مناسبت سے اس کے پاس یقین بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس عمل کی دنیا بھی ہو، عمل کی دولت بھی ہو، اب بتائیں اس کی دعوت کتنی اثر انگیز ہوگی، کتنی مؤثر ہوگی۔ آج ہماری دعوت مؤثر نہیں ہے، وجہ یہ ہے علم نہیں، علم ہے تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو ہمیں عمل نصیب نہیں۔ کہتے ہیں نا جی، اولاد والدین کے کہے کو نہیں دیکھتی، وہ کرنے کو دیکھتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ والدین کہہ کیا رہے ہیں، وہ یہ دیکھتی کر کیا رہے ہیں والدین، اسی کو فالو کرتی ہے، اسی کی وہ اتباع کرتی ہے۔ بس یہی اولاد کی مثال آپ غیر مسلموں کے لیے لے لیں۔ غیر مسلم یہ نہیں دیکھتے اسلام کی تعلیمات کیسی ہیں، غیر مسلم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا نام لیوا جو ہیں ان کا عمل کیسا ہے۔ ہم خود غیر مسلموں کے اسلام لانے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اگرچہ اس میں وہ بے قصور نہیں ٹھہرتے، بنیادی قصور انہی کا ہے، وہ ہمیں کیوں دیکھتے ہیں اسلام لا کے ہم سے آگے نکل جائیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔
اسلام پہ کوئی اسلام ہماری جاگیر تو نہیں، ہماری میراث تو نہیں، خاص ہماری دولت تو نہیں کہ ہم کسی کو آنے نہ دیں، یہ کوئی نسلی مذہب تو نہیں ہے، آ جائیں نکل جائیں۔ لیکن بہرحال ان کے پاس یعنی ایک تعداد کو جو آتی ہے اسلام کی طرف انسپائر ہوتی ہے، تو ان کی انسپیریشن کم ہو جاتی ہے جب وہ ہم جیسے مسلمانوں کو بے عمل دیکھتے ہیں۔ اس لیے تیسری قابل ذکر شرائط، حق کو برحق طریقے سے پہنچانے کی جو تیسری قابل ذکر شرط ہے وہ ہے عمل۔ علم کے ساتھ ایمان، اور صرف ایمان و یقین کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل۔ وَلَقَدْ